آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی کامن لیکن اکثر نیگلیکٹ کیے جانے والے مسئلے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس مسئلے کا سامنا تقریباً ہر عمر کی خاتون کو کبھی نہ کبھی زندگی میں کرنا پڑتا ہے۔ اس مسئلے کو عام زبان میں وائٹ ڈسچارج یا پھر لیکوریا کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ویئرز، میں ہوں ڈاکٹر عبیرہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل، جہاں ہم خواتین کی صحت سے متعلق امپورٹنٹ، اوتھینٹک اور مفید معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ بہت ساری خواتین لیکوریا کے پرابلم کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، ویکنس محسوس کرتی ہیں، بیک ایک کا مسئلہ رہتا ہے، ڈارک سرکلز پڑ جاتے ہیں، ٹانگوں میں جان نہیں رہتی اور وہ سم ٹائمز ڈر بھی جاتی ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت بڑی بیماری ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ وائٹ ڈسچارج کا پرابلم کیوں ہوتا ہے، کیوں یہ آپ کو وائٹ ڈسچارج سٹارٹ ہو جاتا ہے، کب یہ نارمل ہوتا ہے اور کب آپ کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ وائٹ ڈسچارج ہوتا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر وائٹ ڈسچارج تھوڑی اماؤنٹ میں ہے یا پھر کلیئر ڈسچارج ہے، ٹرانسپیرنٹ ڈسچارج ہے، تو یہ ایک قدرتی اور نارمل عمل ہے اور یوٹرس خود کو صاف رکھنے کے لیے خاص قسم کی سیکریشنز کو ایکسکریٹ کرتی ہے، جو کہ جراثیم کو ختم کرنے اور انفیکشن سے بچانے میں مدد دیتی ہیں۔ اس لیے اگر کبھی کبھار ہلکا وائٹ ڈسچارج آپ کو آ رہا ہے اور کوئی اس میں اسمیل، ایچنگ یا برننگ نہیں ہے، تو عام طور پہ یہ نارمل ہوتا ہے۔ اب وائٹ ڈسچارج آنے کی جو اہم وجوہات ہوتی ہیں، ان میں نمبر 1 پہ وجہ ہے ہارمونل چینجز۔ خواتین کے جسم میں جب بھی ہارمونل چینجز آتی ہیں تو وہ وائٹ ڈسچارج کا سبب بن سکتی ہیں۔ اور یہ صورتحال کب آتی ہے؟ نمبر 1 پہ تو یہ جب بھی کوئی لڑکی بالغ ہو رہی ہوتی ہے تب بھی اس کو وائٹ ڈسچارج کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیریڈز آنے سے کچھ دن پہلے بھی آپ کو وائٹ ڈسچارج سٹارٹ ہو سکتا ہے، پیریڈز کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی کچھ دن آپ کو وائٹ ڈسچارج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اوویولیشن کے وقت بھی آپ کو وائٹ ڈسچارج یا ٹرانسپیرنٹ ایگ وائٹ ڈسچارج ہو سکتا ہے، اور پریگنینسی کے دوران بھی عام حالات سے کچھ زیادہ ڈسچارج ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں اگر وائٹ ڈسچارج آپ کو آ رہا ہے تو یہ تقریباً نارمل ہی سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ایک ریزن ہے فنگل انفیکشن۔ تو فنگل انفیکشن بھی خواتین میں بہت کامن ہے۔ اس صورت میں وائٹ ڈسچارج آتا ہے، لیکن یہ وائٹ ڈسچارج کرڈی وائٹ یعنی کہ تھک وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ شدید ایچنگ ہو سکتی ہے یا جلن یا پھر سویلنگ ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے بیکٹیریل انفیکشن۔ اگر وائٹ ڈسچارج کے ساتھ بہت زیادہ فاؤل اسمیل آ رہی ہے تو بیکٹیریل انفیکشن کی علامت ہو سکتی ہے، اور اس میں سم ٹائمز وائٹ ڈسچارج کا کلر چینج ہو کر گرین یا یلوش بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے آپ کی پرسنل ہائیجین کا مناسب نہ ہونا۔ تو پرائیویٹ ایریا کی مناسب صفائی نہ کرنا، گیلے کپڑے زیادہ دیر تک پہن کے رکھنا، یا زیادہ کیمیکل والے ہارش سوپس کا استعمال کرنا یا کیمیکلز والے ویجائنل واشز کا استعمال کرنا بھی آپ کی وائٹ ڈسچارج کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے آپ کی انٹرنل ویکنس اور نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز۔ تو کچھ خواتین میں خون کی کمی، وائٹامن ڈیفیشنسی یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی وائٹ ڈسچارج کا پرابلم زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز۔ تو کچھ خواتین میں وائٹ ڈسچارج جنسی طور پہ منتقل ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور ایسی صورتحال میں فوری ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اب کن علامات کی صورت میں آپ کو فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو وائٹ ڈسچارج کے ساتھ ساتھ بہت شدید خارش بھی ہو رہی ہے، یا وائٹ ڈسچارج کے ساتھ بہت آپ کو اسمیل آ رہی ہے، یا اس کا کلر اب یلوئش یا گرینش ہو رہا ہے، یا آپ کو وائٹ ڈسچارج کے ساتھ یورین میں جلن کا مسئلہ ہے، پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہے، یا پھر فزیکل ریلیشن کے دوران بھی آپ کو پین ہے، تو یہ وہ سمٹمز ہیں جن کی صورت میں آپ کو فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ اب وائٹ ڈسچارج سے بچاؤ کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ تو کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے آپ اس مسئلے سے کافی حد تک خود کو بچا سکتی ہیں۔ ہمیشہ آپ نے کاٹن انڈر ویئرز کا استعمال کرنا ہے، بہت ٹائٹ کپڑوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، پرائیویٹ ایریا کو صاف اور ڈرائی رکھنا ہے، بہت زیادہ خوشبودار صابن اور واشز کا استعمال نہیں کرنا، غیر ضروری اینٹی بایوٹکس لینے سے پرہیز کریں، اپنی ڈائٹ بیلنس رکھیں جس میں آئرن اور وائٹامنز شامل ہوں، پانی زیادہ پئیں۔ اور وائٹ ڈسچارج کا علاج کیا ہے؟ اگر وائٹ ڈسچارج نارمل ہارمونل ریزنز کی وجہ سے ہے تو آپ کو اس کے کسی خاص علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر وائٹ ڈسچارج کی ریزن کوئی انفیکشن ہے تو ڈاکٹر
پراپر ایگزامن کر کے اور ٹیسٹ کے بعد آپ کو مناسب علاج تجویز کرتے ہیں، جس میں اینٹی فنگل میڈیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں، اینٹی بایوٹکس بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر ویجائنل کریمز یا پھر ویجائنل ٹیبلٹس بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ نے خود سے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرنا، کسی کے مشورے پر علاج نہیں کرنا۔ آپ کو چاہیے کہ وائٹ ڈسچارج اگر آپ کو ہے تو اس کے بارے میں فوراً کسی اوتھینٹک گائناکالوجسٹ سے مشورہ کریں۔ اگر یہ نارمل ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر یہ اب نارمل ہے تو اس کو ٹائملی ٹریٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔